تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں لیڈرشپ تھیوریز اینڈ سٹائل، جو کہ ہمارے ساتھ پوسٹ آر ان تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا یونٹ نمبر 3 ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں، آج کی کلاس میں ہم اس کے پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم مزید آگے جو ہے پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ والے لیکچر میں نے آپ کو لیڈر کے حوالے سے بتایا تھا، لیڈرشپ کے حوالے سے بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ لیڈرز ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے میں نے آپ کو کریکٹرسٹکس آف افیکٹو لیڈرز کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں لیڈرشپ کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بتایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو لیڈرشپ تھیوریز جو ہے آپ کو پڑھائے تھے، جس میں ہم نے جو ہے گریٹ مین تھیوری جو ہے پڑھ لی تھی، ٹریڈ تھیوری پڑھ لی تھی، بیہیورل تھیوری جو ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں بیہیورل تھیوری میں ہمارے جو لاسٹ ٹاپک تھے وہ کون کون سے تھے، وہ کلاسیکل لرننگ تھیوری تھی اور آپرنٹ تھیوری تھی۔ تو اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ود ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک جو ہے پراپر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کنٹینجنسی تھیوری کے حوالے سے۔ کنٹینجنسی تھیوری کو جو ہے میرے خیال میں کنٹینجنسی تھیوری کو بھی ہم نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا ہوا تھا کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے، اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور اسی طرح سے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو کنٹینجنسی تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ Contingency theory of leadership was proposed by an Austrian psychologist Fred Edward Fielder in his landmark in 1964 article, A Contingency Model of Leadership Effectiveness. The contingency theory emphasizes the importance of both the leader personality and the situation in which the leaders operate. ٹھیک ہے؟ کنٹینجنسی تھیوری سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس نے پیش کیا تھا۔ تو اس کو جو ہے ایک آسٹرین سائیکولوجسٹ تھے جن کا نام فریڈ ایڈورڈ فیلڈر تھا۔ انہوں نے جو ہے 1964 میں جو ہے کیا کیا تھا، اپنی جو تھیوری ہے اس کو پروپوز کیا تھا، اس کو پیش کیا تھا۔ اس تھیوری میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ لیڈرز کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اور جس سچویشن میں وہ اپنے امپلائز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے مختلف ٹاسک جو ہے کروا رہے ہوتے ہیں، تو جس انوائرمنٹ میں یا جس سچویشن میں وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے کیا کرتی ہیں، کسی بھی شخص کی جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو کیا کرتی ہے، اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے کنٹینجنسی تھیوریز آف لیڈرشپ فوکس on particular variables related to the environment that might determine which particular style of leadership is best suited for the situation۔ اسی طرح سے کنٹینجنسی تھیوری میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی خاص سچویشن جب ارائز ہوتی ہے، جب لوگ اس کو ایکسپوز ہوتے ہیں، تو اس انوائرمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی جو لیڈرشپ سٹائل ہوتی ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو اس سچویشن کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اسی لیڈرشپ سٹائل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائز سے کیا کرتے ہیں، مکمل کرواتے ہیں۔ تو سمپل الفاظ میں اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انوائرمنٹ جو ہے جب ارائز ہوتا ہے، جب ہم کسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس انوائرمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی لیڈرشپ سٹائل کو جو ہے اس سچویشن کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ایک پروجیکٹ ملا ہے، ٹھیک ہے، اور پروجیکٹ جو ہے آپ لوگوں کو ایسے ٹائم میں ملا ہے کہ مثال کے طور پر وہ آخری مہینے ہیں، 2-3 مہینے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈیڈ لائن ملی ہے کہ آپ لوگوں نے ان 2-3 مہینوں میں اس پورے پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا ہے، بہت زیادہ اس کے لیے محنت ریکوائرڈ ہے، لیکن ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ایک چیلنج کے طور پر آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ تو
آپ کے جو لیڈر ہوں گے ان کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہو جائے گا؟ ان کا لیڈرشپ سٹائل بہت زیادہ فارمل ہو جائے گا، فارملائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عام طور کی ڈیلی ٹائم مطلب روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جس طرح سے اپنے امپلائز کے ساتھ گل مل جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگا کر ان سے پھر کام لیتے تھے، ایسا اب نہیں کریں گے۔ اب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیریس کر لیں گے، بہت زیادہ تھوڑی سی اسٹرکٹنیس اپنے بیہیویئر میں لے آئیں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہے بار بار تاکید کریں گے کہ اس کام کو جلدی کرے اور صحیح طریقے سے کرے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم جو ڈیڈ لائنز ہے وہ ملنے کی وجہ سے، ٹائم پیریڈ شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ جو ہے کیا ہوا لیڈرز کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے لیڈرز کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوئے، بہت زیادہ فارملائز ہوئے اپنے امپلائی کے ساتھ۔ تو یہی بات اس پیراگراف میں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی انوائرمنٹ جس میں ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ لیڈرز کی جو لیڈرشپ سٹائل ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہوئے، اس کو متاثر کرتے ہوئے اس کو سچویشن کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اکارڈنگ ٹو دس تھیوری نو لیڈرشپ سٹائل از بیسٹ ان آل سچویشن، اور اسی طرح سے تیسری بات اس تھیوری میں یہ بتائی گئی تھی کہ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے امپلائز کے ساتھ فرینڈلی ہو کر ان سے کام لیا کروں گا، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سب امپلائز کے ساتھ فرینڈلی ہو کر کام لیں گے تو وہ پھر آپ کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیں گے، نہ ہی آپ کی باتوں کو جو ہے وہ ایک لیڈر کی باتیں سمجھیں گے، بلکہ وہ آپ کو ایز اے فرینڈ کنسیڈر کریں گے، اور فرینڈز کے درمیان پھر گپ شپ بھی ہوتی ہے، پھر باتوں کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ان سے اس طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو کہ ایز اے لیڈر آپ ان سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی بات آپ کو یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی لیڈرشپ سٹائل ایسی نہیں ہے جو کہ ہر طرح کی سچویشن میں کیا ہو، بیسٹ ہو، سوٹیبل ہو، اور ہر طرح کے سچویشن میں اس لیڈرشپ سٹائل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سمپل الفاظ میں اس سنٹینس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے سچویشن میں آپ نے اس سچویشن کے مطابق اپنے لیڈرشپ سٹائل کو کیا کرنا ہوتا ہے، موڈیفائی کرنا ہوتا ہے، تبھی آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، اور اپنے جو پروجیکٹس ہے، اپنے جو ٹاسک ہے اس کو آن اے ٹائم جو ہے کمپلیٹ کروا سکتے ہیں۔ دیر آر نمبر آف ڈفرینٹ سب تھیریز آف کنٹینجنسی تھیوری، اسی طرح سے کنٹینجنسی کی پھر ہمارے ساتھ کچھ کلاسز ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ سب کیٹیگری تھیریز ہے جس میں آپ کے پاس فیلڈر کنٹینجنسی تھیوری آ جاتی ہے، سچویشنل لیڈرشپ تھیوری آ جاتی ہے، اسی طرح سے آپ کے پاس پاتھ گول تھیوری آ جاتی ہے، اور روم میتھن ایکسپیکٹینسی ماڈل تھیوری آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی کیا ہے، یہ اس کے سب تھیوری ہے، کنٹینجنسی تھیوری کے مطلب سب پارٹ ہیں۔ سچویشنل تھیوری، اچھا جی یہ بھی تو میں نے آپ کو آلریڈی پڑھا چکا ہوں۔ سچویشنل تھیوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی تھیوری ہوتی ہے، سچویشنل لیڈرشپ ڈیولپ اینڈ اسٹڈیڈ بائی بلینچرڈ، جانسن اینڈ پاول ہارسی۔ سچویشنل لیڈرشپ تھیوری گیوز 4 ڈسٹنکٹ لیڈرشپ سٹائل، یہ ہمیں 4 مختلف لیڈرشپ سٹائلز کے حوالے سے جو ہے بتاتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ کیا آتا ہے، پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ہے ٹیلنگ سٹائل، ٹیلنگ سٹائل، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہمارے ساتھ لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ہے سیلنگ سٹائل۔ تیسرا لیڈرشپ سٹائل جو ہے اس کو ہم پارٹیسپیٹنگ سٹائل کہتے ہیں، اور جو لاسٹ سٹائل ہے اس کو ہم ڈیلیگیٹنگ سٹائل کہتے ہیں۔ تو سچویشنل تھیوری میں جو ہے سچویشنل تھیوری اس کو کس نے پروپوز کیا تھا اور کس نے اسٹڈی کی تھی، اس کو جو ہے بلینچرڈ، جانسن اور پاول ہارسی نے اس کو کیا کیا تھا، پروپوز کیا تھا، اور اس پر اسٹڈی کی تھی، ریسرچ کی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق ہمارے ساتھ 4 مختلف لیڈرشپ سٹائلز ہے، جس میں ایک ٹیلنگ سٹائل ہے، سیلنگ سٹائل ہے، پارٹیسپیٹنگ سٹائل ہے، اور ڈیلیگیٹنگ سٹائل ہے۔ تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے اور اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ٹیلنگ سٹائل کیا ہے؟ ٹیلنگ سٹائل میں کیا ہوتا ہے؟ لیڈرز uses this style with those who are unable and unwilling to perform a task۔ ٹیلنگ سٹائل یہ آپ کے پاس وہ سٹائل ہوتا ہے لیڈرز کا جس میں لیڈر جو ہے بذات خود اپنے امپلائز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے،
ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، کیسے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اور یہ سٹائل جو ہے لیڈرز تبھی اپناتے ہیں جب امپلائز ایسے ان کو ملے ہو کہ وہ تو یا تو خود سے کام کرنا نہ جانتے ہو یا خود سے کام کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اس میں دلچسپی نہ لیتے ہو. تو ایسے سچویشن میں پھر ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے، ان کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، ان کو پر جو ہے زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو کریں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس طرح کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے جس میں لیڈر جو ہے ان کو بار بار جو ہے ریمائنڈ کراتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹیلنگ سٹائل. پھر دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو سٹائل آتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلنگ سٹائل. سیلنگ سٹائل میں کیا ہوتا ہے؟ لیڈرز یوزز دس سٹائل ود دوز ہو آر انیبل بٹ آر ویلنگ اور کانفیڈنٹ ان پرفارمنگ دا ٹاسک. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا جس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ امپلائز جو کہ ابھی مثال کے طور پر نیو آئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، کام کے حوالے سے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ان میں کیا ہے، ان میں شوق ہے، ان میں جذبہ ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہے. تو ایسے سچویشن میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو امپلائز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو تھوڑی سی کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں، اور گائیڈ کرنے کے بعد جو ہے ان کو پھر کام کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سیلنگ سٹائل. ٹھیک ہے، سیلنگ سٹائل میں کیا ہوتا ہے، لیڈر جو ہے وہ اپنے امپلائز کو جسٹ گائیڈ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. باقی جو کام ہے وہ جو امپلائز ہے وہ بذات خود اس کو پھر پورا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان کا جو ہے اپنے اوپر اعتماد بھی ہوتا ہے اور ان میں جذبہ بھی ہوتا ہے کام کرنے کا. تو ایسے لوگوں کو جسٹ آپ تھوڑا سا ڈائریکشن دے، تھوڑا سا آپ گائیڈ کرے تو پھر ایسے لوگ آسانی سے آپ کے ٹاسک کو کر لیتے ہیں. تیسرا جو ہمارے ساتھ سٹائل ہے اس کو ہم پارٹیسپیٹنگ سٹائل کہتے ہیں. لیڈرز uses this style with those who are able but unwilling or lacking in confidence in performing the task is called participating style. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ سٹائل ہوتا ہے جس میں جو لیڈرز ہیں وہ بذات خود اپنے امپلائی کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں تاکہ جو امپلائی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو امپلائی ہے وہ کیا کرے، وہ مجھے دیکھ کر، مطلب لیڈر کو دیکھ کر ان میں شوق پیدا ہو جائے اور ان میں جو ہے تھوڑا سا کیا ہو جائے کہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب ہمارے لیڈر کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی پھر کام کرنا چاہیے. تو پارٹیسپیٹنگ سٹائل ہم تبھی اپناتے ہیں جب ہمارے جو امپلائز ہوتے ہیں، مطلب ان کو کام آتا ہوتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں یا ان میں جو ہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹاسک کو کرنے کے لیے. تو ایسی کنڈیشن میں پھر ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ان کو کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں پارٹیسپیٹنگ سٹائل. مطلب یہ ہے کہ یہ کام چور لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حرام خوری کرتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں پھر لیڈرز بیچارے بذات خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تاکہ ان امپلائز میں تھوڑا سا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا وہ خود دیکھے کہ ہمارے لیڈر جب وہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں پھر محنت کیوں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں پارٹیسپیٹنگ سٹائل. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو لاسٹ سٹائل آتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیٹنگ سٹائل. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا جس میں لیڈر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جس میں لیڈر جو ہے وہ اپنے جو امپلائز ہیں ان کو شاباشی دیتے ہیں. کیونکہ ان کے جو امپلائز ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کے سکلز بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، شوق سے ہر ایک کام کو جو ہے سر انجام دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بار بار اپنے امپلائز کو کیا کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیلیگیٹنگ سٹائل کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا جی، کلیئر ہیں؟ یس سر، کلیئر ہے.
جی سر کلیئر ہے. اوکے جی اوکے جی. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو اگلی تھیوری ہے وہ کیا ہے، وہ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری ہے. پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری سجیسٹ دیٹ the ideal leadership style is one that take the input of others into account. These leaders encourage participation and contribution from group members and help group members feel more relevant and committed to the decision making process. In participative theories, however, the leader retain the right to allow the input of others. ٹھیک ہے. پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری کیا ہے؟ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ یہ سجیسٹ کرتی ہے ہمیں کہ ہمارے ساتھ جو آئیڈیل لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیل لیڈرشپ سٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ سٹائل جس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے امپلائز کو کیا کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں مختلف قسم کے ڈیسیجن میکنگ میں، یا ان سے مشورہ لیتے ہیں، یا ان سے کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے مختلف چیزوں میں کیا کرتے ہیں، بذات خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے، اس سے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو امپلائز ہیں ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں، مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ لیڈر بذات خود ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. تو پارٹیسپیشن کی جو ہے ان کو ایک موقع دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جب امپلائز جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ پھر زیادہ اس میں انٹرسٹ لیں گے. ٹھیک ہے، اور جو کام ہیں وہ پھر شوق سے کریں گے. کیونکہ جو ڈیسیجن ہوئے ہوتے ہیں یا جو ڈیسیجن بنائے گئے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت رول جو ہے امپلائز نے بذات خود بھی ادا کیا ہوتا ہے، بذات خود انہوں نے بھی تھوڑے بہت جو ہے مشورے دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ اپنے جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں، آبجیکٹو ہے، اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو امپلائز ہیں ان کو مختلف قسم کی ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں جو ہے ان کو آپ اپنے ساتھ انوالو کریں. ٹھیک ہے، ان کی پارٹیسپیشن کو جو ہے یقینی بنائیں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ افیکٹو بنے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیا کریں، ان سے جو ہے چیزوں کو ڈسکس کیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ امپلائر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہوں گے، آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے مختلف قسم کی پروجیکٹ میں آرگنائزیشن کے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ بہتر طریقے سے ان سے کام لے سکیں گے. ٹرانزیکشنل تھیوری کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں. تو ٹرانزیکشنل تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ this theory of leadership was first described by a sociologist Max Weber and further explored by a Bernard M. Bass in the early 1980s. ٹھیک ہے، اس تھیوری کو سب سے پہلے جو ہے ایک سوشیولوجسٹ تھے جن کا نام میکس ویبر تھا، انہوں نے جو ہے اس تھیوری کو ڈیفائن کیا تھا. پھر اس کے بعد مزید اس تھیوری پر روشنی جو ہے برنارڈ ایم باس نے جو ہے 1980s میں جو ہے ڈالی تھی. ٹرانزیکشنل تھیوری کو جو ہے مینجمنٹ تھیوریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. فوکسز آن دا رول آف سپرویژن آرگنائزیشن اینڈ گروپ پرفارمنس. ٹھیک ہے، اس تھیوری میں زیادہ تر جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ سپرویژن ہے، وہ آرگنائزیشن ہے اور گروپ پرفارمنس ہے. ان تین چیزوں پر جو ہے اس تھیوری میں بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، مزید آگے کیا کہتے ہیں، دیس تھیوری بیس لیڈرشپ آن اے سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. ٹھیک ہے، دوسری بات اس تھیوری میں یہ بتائی گئی تھی کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر آپ افیکٹو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں جو ریوارڈ اور پنشمنٹ پروسیس ہے اس کو کیا کریں، انکلوڈ کریں. مطلب یہ ہے کہ وہ امپلائز جو کہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم پر کام کو پورا کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کو ریوارڈ دیا کریں. اور ایسے امپلائز جو کہ کام چور ہوتے ہیں، جو کہ حرام خور ہوتے ہیں، ہر چیز آنے کے باوجود کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جو ہے پنشمنٹ دیا کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ
ٹھیک ہوں گے، سیدھے ہوں گے، اور آپ کا جو کام ہے وہ پھر ٹائم پر پورا ہوگا۔ تو دوسری بات اس تھیوری میں یہ بتائی گئی تھی کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ منیجرل تھیوریز are often used in business. When employees are successful, they are rewarded, and when they fail, they are reprimanded اور punished، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مینیجرل تھیوری ہے یا جو ٹرانسیکشنل تھیوری ہے، اس کو بزنس میں بہت زیادہ کامنلی یوز کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بزنس مین ہوتے ہیں، جب ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں وہ پارٹی جو ہے ارینج کرتے ہیں، جس میں تمام امپلائیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو پارٹی دی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ خوش ہو، ان کو جو ہے ایز اے ریوارڈ جو ہے یہ دی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انہی امپلائیز کو کیا کیے جاتے ہیں، ان کا چترول کیا جاتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے یا ان کے جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری آ جائے، ان کے بیہیویئر میں بہتری آ جائے۔ تو اس تھیوری کو کیا کہتے ہیں؟ اس تھیوری کو ٹرانزیکشنل تھیوری کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر۔ اوکے، ویری گڈ، ویری گڈ۔ بہت سمپل تھیوریز ہے، اس میں ایسی کوئی خاص مشکل چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آسانی سے اور مکمل آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹرانسفارمیشنل تھیوری کی طرف۔ ٹرانسفارمیشنل تھیوری کیا کہتے ہیں؟ ریلیشنل شپ تھیوریز آلسو نون ایز ٹرانسفارمیشنل تھیوری۔ اچھا جی، ایم سی کیوز میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ٹرانسفارمیشنل تھیوری از آلسو نون ایز وٹ؟ ٹرانسفارمیشنل تھیوری از آلسو نون ایز ریلیشن شپ تھیوریز، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ فوکس اپون دا کنیکشن فارم بٹوین لیڈرز اینڈ فالوورز۔ اس تھیوری میں جو مین فوکس جس بات پر دیا گیا تھا تو وہ یہی تھا کہ لیڈرز اور جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو فارمل کنیکشن بنتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ بنتی ہیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ ٹرانسفارمیشنل تھیوری جو ہے پیش کی گئی تھی۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر موٹیویٹ اینڈ انسپائر پیپل بائی ہیلپنگ گروپ ممبرس، ٹھیک ہے۔ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرز ہوتے ہیں تو ان کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے ہی اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ان کو انسپائر بھی کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ان کی ہیلپ کرتے ہوئے، ان کو گائیڈ کرتے ہوئے، ان کو ڈائریکشن دیتے ہوئے۔ These leaders are focused on the performance of group members but also want each person to fulfill his or her potential، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو ٹرانسفارمیشنل تھیوری ہے تو اس تھیوری میں اس بات پر بھی بہت زیادہ جو ہے زور دیا گیا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنے جو گروپ ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس پر کیا کرنا چاہیے؟ فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ گروپ ممبر جو ہے وہ مل جل کر کیا کریں گے؟ ایک ٹاسک پر جو ہے کام کریں گے، اور اسی طرح سے گروپ میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک بندے کو جو ہے اپنی جو 100% ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ وہ دینا ہوگا، تبھی جو ہے کیا ہوگا؟ کام ہوگا۔ لیڈرز ود دس اسٹائل آفن ہیو ہائی ایتھیکل اینڈ مورل اسٹینڈرڈز۔ اسی طرح سے جو ٹرانسفارمیشنل تھیوری میں ہمارے ساتھ جو لیڈرز ہوتے ہیں تو ان کی جو لیڈرشپ اسٹائل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس اسٹائل کی وجہ سے ان کو لوگ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس اسٹائل میں لیڈر جو ہے وہ بہت زیادہ ادب کے ساتھ، بہت زیادہ احترام کے ساتھ اپنے امپلائیز کے رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی کلچر ویلیوز، ان کے نارمس کا خیال رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے یہ ایسا لیڈرشپ سٹائل ہے کہ اس میں آپ کی جو ایتھیکل اور مورل سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ مورل اور ایتھیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو اخلاقی جتنے بھی چیزیں ہیں، اسپیکٹ ہے، وہ زیادہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں اس میں۔
لیڈرشپ سٹائل پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ مختلف لیڈرشپ سٹائل ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے کیم یو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. اس کو اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس سے جو ہے 1 یا 2 MCQs آئیں گے، آسانی سے آپ لوگ کلیئر کر لیں گے. ہمارے ساتھ مختلف قسم کے لیڈرشپ سٹائل ہے، جس میں ہمارے ساتھ پہلا جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو آٹوکریٹک یا اتھارٹیرین لیڈرشپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہمارے ساتھ سٹائل ہے اس کو ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹو لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہمارے ساتھ اس کو لیزی فیئر اور ڈیلیگیٹو لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو دو اور لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں ہمارے ساتھ کرسمیٹک اور دا سرونٹ لیڈرشپ سٹائل آ جاتا ہے. تو یہ نام جو ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے پانی کی طرح، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سٹائلز کیسے ہوتے ہیں، اس میں لیڈر کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کی. آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کو اتھارٹیرین لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتھارٹیرین. اچھا جی، آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل جو ہے اس کو اتھارٹیرین لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں، آلریڈی میں نے آپ کو بتایا. is a leadership style characterized by individual control over all decision and little input from group members. Autocratic leaders typically make choices based on their ideas and judgment and rarely accept advice from followers. مطلب یہ ہے کہ جو سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے نا، اس کو ہم آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں، جس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سارے فیصلے کرتے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ اپنے امپلائز کے ساتھ کوئی مشورہ یا ان سے کوئی مشورہ جو ہے لیتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. سو جو آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے یہ ایک ایسا لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے جس میں تمام کنٹرول جو ہے لیڈر کے پاس ہی ہوتی ہے، اور لیڈر جو ہے وہ تمام کنٹرول بذات خود اس کو یوز کرتا ہے اور خود سے جو ہے آئیڈیاز اور چیزوں کے بارے میں ججمنٹ کرتے ہوئے ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. سر جیسے کہ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس جو دوسرا لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں، جو کہ برائے نام ہمارے ملک میں ہے جمہوری لیڈرشپ سٹائل، جس میں جو فیصلہ کرنے کی پاور ہوتی ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. عوام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے لیڈرز کو کیا کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، جو کہ برائے نام جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہو رہا ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہی سارا کام کرتے ہیں، صرف نام جو ہے اس کا ڈیموکریٹک رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل اس کو جو ہے پارٹیسپیٹو لیڈرشپ یا شیئرڈ لیڈرشپ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لیڈرشپ سٹائل کی وہ سٹائل ہے جس میں گروپ آف ممبرز، مطلب گروپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اس میں پارٹیسپیٹو رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. جب بھی کوئی کسی بھی قسم کی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کے ڈیسیجن میں جو ممبرز ہوتے ہیں، جو امپلائز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، تو ان کا زیادہ رول ہوتا ہے بنسبت لیڈر کے. تو وہ زیادہ ڈیسیجن جو ہے اس کے بیس پر ہوتے ہیں بجائے لیڈرز کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل یا پارٹیسپیٹو لیڈرشپ سٹائل یا شیئرڈ لیڈرشپ سٹائل. This type of leadership can apply to any organization from private businesses to school to government، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، یا جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ بزنسز ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر آتا ہے لیزز فیئر سٹائل یا فرینچ ورڈ لیڈ ڈو، ٹھیک ہے. لیزز فیئر ریلیشن شپ اس کو جو ہے ڈیلیگیٹو لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں. یہ لیڈرشپ سٹائل کی وہ قسم ہے جس میں لیڈرز آر ہینڈ آف اینڈ allow گروپ ممبرز ٹو میک دا ڈیسیجن، جس میں لیڈر جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اور سارا ملبہ جو ہے اپنے امپلائز پر ڈال دیتا ہے کہ یہ لو آپ کا کام اور آپ ہی اس کو جانیں، آپ لوگوں نے ہی اس کو کرنا ہے اور میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں لیزز فیئر سٹائل، ٹھیک ہے.
Researchers have found that this is generally the leadership style that led to the lowest productivity among group members. ظاہری بات ہے جب لیڈر اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تو امپلائز پھر کیسے اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں. تو ریسرچر کے مطابق سب سے کم فائدہ اسی سٹائل سے ہی ہوتا ہے آرگنائزیشن کو. مطلب یہ بہت کم فائدہ پہنچاتا ہے آرگنائزیشن کو اور نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ جو لیزیز فیئر سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا جس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ ہر کام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور سارا جو ملبہ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائز پر ڈال دیتا ہے، سارا جو بوجھ ہوتا ہے وہ امپلائز پر ڈال دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سارے کام کرنے ہیں، آپ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور مجھے جو ہے آپ لوگوں نے ڈسٹرب نہیں کرنا. تو یہ ایک ایسا لیڈرشپ سٹائل ہے جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور فائدہ اس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں لیزیز فیئر لیڈرشپ سٹائل. اس کے علاوہ جو کرسمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیڈرشپ سٹائل ہے، تو یہ ہمارے ساتھ لیڈرشپ کی وہ سٹائل ہے جس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی دا میتھڈ آف انکریجنگ پارٹیکولر بیہیویئر ان ادرس بائی وے آف ایکسپریسو کمیونیکیشن پرسویشن اینڈ فورس آف پرسنالٹیز. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کی وہ سٹائل ہے جس میں آپ کسی شخص میں کسی بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یا تو آپ اس کے ساتھ ایکسپریسولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، یا آپ ان کو جو ہے انکریج کرتے ہیں کہ اس طرح سے کریں، یا ان کو بائی فورس کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ وہ لیڈرشپ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لیڈرز مختلف سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو اگلا سٹائل آتا ہے وہ ہے سرونٹ لیڈر. The highest priority of these leaders is to encourage, support and enable people to fulfill their full potential and abilities. جو سرونٹ لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے تو یہ لیڈرشپ کی وہ سٹائل ہے جس میں لیڈر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو امپلائز ہوتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی جو پوری توانائی ہیں، پورے جو سکلز ہیں، ایبلٹیز ہیں، اس کو بروح کار لاتے ہوئے وہ کیا کرے؟ اپنے آرگنائزیشن کے ٹاسک جو ہے اس کو پرفارم کرے، اس کو فلفل کرے. تو اس طرح کی جو لیڈرشپ سٹائل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سرونٹ لیڈر. ہیلپ پیپل اچیو دیئر گول. ٹھیک ہے، اس میں لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ اپنے امپلائز کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ ان گولز کو کیا کرے؟ پورا کرے. اور اسی طرح سے ورک فار پیپل، اور اس میں لیڈر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے امپلائز کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے گولز کو کیا کرے؟ اچیو کر سکے. تو یہ لیڈرز کے مختلف آپ کو مختلف لیڈر جو ہیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مختلف لیڈرز کے اپنے مختلف لیڈرشپ سٹائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس کا نام جو ہے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے لیکن زبان میں نہیں آ رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ وہ ہے ایدی ہے، ایدی. عبدالستار ایدی، ہاں جی. عبدالستار ایدی اور اور مدر یہ تھریسا. جو دوسری فیمیل ہے یہ کون ہے؟ مدر تھریسا. اچھا جی، یہ مدر ٹریسا ہوگی، ٹھیک ہے. تو ان کا اپنا ہی ایک رول تھا، ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا جی، ڈیفرنٹ ٹائپ آف پاور یوز بائی اے لیڈر. پھر ہمارے ساتھ مختلف قسم کی پاورز ہیں جو کہ لیڈرز کے پاس ہوتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. اس میں آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ پاور آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لیجیٹیمیٹ پاورز کے ساتھ ساتھ انفارمیشن پاور، ایکسپرٹ پاور، ریوارڈ پاور، کورسو پاور، ریفرنٹ پاور اور کرسمیٹک پاور. تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپکس جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو اس پر مکمل عبور جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، تبھی آپ آسانی سے اپنی اس کو کور کر سکیں گے. لیجیٹیمیٹ پاور کسے کہتے ہیں؟ لیجیٹیمیٹ پاور از اے فارمل ٹائپ آف پاور ڈرائیو فرام دا پوزیشن یو ہولڈ ان این آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے، اس عہدے کے ساتھ آپ کو کچھ پاور، کچھ اتھارٹیز
دی گئی ہیں۔ تو اس طرح کا جو پاور ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو ملی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ پاور۔ جیسے کہ ہاسپٹل میں ایک عام نرس ہوتی ہے، اسٹاف نرس ہوتی ہے، اور ایک ہمارے ساتھ انچارج نرس ہوتی ہیں، جو کہ کیا ہوتی ہے، انچارج ہوتی ہے ایک وارڈ کی یا ایک ڈپارٹمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق ان کو پاور جو ہے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ پاور۔ انفارمیشن پاورز کیا ہے؟ پاور بیس آن این انڈیویژول ایکسیس ٹو ویلیو ڈیٹا۔ انفارمیشن پاور سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ایسے اختیارات ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کے بیس پر وہ کیا کرتے ہیں، کچھ خاص انفارمیشن تک ان کی رسائی ہوتی ہے، کچھ خاص ڈیٹا تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بندہ جو ہے اس انفارمیشن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کا جو پاور ہوتا ہے اس کو پھر ہم انفارمیشن پاور کہتے ہیں۔ ایکسپرٹ پاور سے مراد یہ ہے کہ پاور بیس آن دا مینیجر پوزیشن آف یونیک اسکل، نالج اینڈ کمپیٹنسی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے نرس کام کر رہی ہے، آپ کے پاس نالج بھی زیادہ ہے، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، اسکلز بھی زیادہ ہے، اور آپ جو ہے کمپیٹنٹ ہے، قابل بھی ہیں۔ تو اسی قابلیت، نالج اور اسکل کی بنیاد پر آپ کے پاس جو پاور ہوتی ہیں، آپ کو جو اتھارٹیز دی گئی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایکسپرٹ پاور۔ پھر اس کے بعد ریوارڈ پاور آتا ہے۔ تو ریوارڈ پاور از سمپلی دا پاور آف اے مینیجر ٹو گیو سم ٹائپ آف ریوارڈ ٹو این امپلائی ایز اے مین ٹو انفلوئنس دا امپلائی ٹو ایکٹ، ٹھیک ہے۔ ریوارڈ پاور سے مراد یہ ہے کہ آپ ایز اے انچارج نرس جو ہیں اپنے کوئی اسٹاف جو کہ ایک بہت محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رسپانسبلٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو آپ کیا کرتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں، ان کو آپ انعام دیتے ہیں، انعام سے ان کو نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریوارڈ پاور۔ تو آپ کے پاس جو پاور ہے اس کو کہتے ہیں ریوارڈ پاور۔ پھر اسی طرح سے کورسو پاور آتا ہے۔ تو کورسو پاور از دا ایبلٹی آف اے مینیجر ٹو فورس این امپلائی ٹو فالو این آرڈر بائی تھریٹننگ دا امپلائی ود پنشمنٹ if the employee does not comply with the orders. The most important concept to understand about coercive power is that it uses the application of force. coercive power سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو کیا کرتے ہیں، تھریٹ دیتے ہیں، آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے آرڈرز کو فالو نہیں کیا تو میں آپ کو کیا کروں گا، فائر کر لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جاب سے نکال دوں گا۔ فائر مطلب وہ گولی والا فائر نہیں ہے، جاب سے نکال دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں کیا کر لوں گا، جاب سے نکال لوں گا۔ تو اس طرح کا جو پاور ہوتا ہے کسی کے پاس، تو اس کو ہم کورسو پاور کہتے ہیں، جس میں آپ بائی فورس کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں۔ پھر ریفرنٹ پاور ہے۔ تو ریفرنٹ پاور سے مراد یہ ہے کہ پاور بیس آن دا ایڈمائریشن اینڈ رسپیکٹ فار این انڈیویژول اس کا ریفرنٹ پاور۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کسی کی جو اچائی ہے یا کسی کی جو رسپیکٹ ہے کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کے بیس پر آپ کسی کا کام کرتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کہتے ہیں ریفرنٹ پاور۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایز اے لیکچرر، ٹھیک ہے، ایز اے نرس ایز ویل ایز اے لیکچرر، میں آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا یہ کام کریں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جو ہے میری رسپیکٹ، میری جو اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ میری بات مانتے ہیں اور وہ کام میرے لیے کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریفرنٹ پاور، ٹھیک ہے۔ یا میں آپ مجھے جو ہے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کا کام کرتا ہوں آپ کی رسپیکٹ کے بیس پر، آپ کی جو ویلیو ہے اس کے بیس پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ریفرنٹ پاور۔ کیرسمیٹک پاور کیا ہے؟ کیرسمیٹک پاور مطلب پرسنل میگنیٹزم اور چارم۔ لیڈر ہیو ایبلٹی ٹو انسپائر اینڈ موٹیویٹ فالوورز ٹو پرفارم ایٹ اے ہائی لیول۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ چارمنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتے ہیں، مطلب لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لوگوں کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ خصوصیات کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیس پر لوگ ان کی بات مانتے ہیں یا ان کا کہنا مانتے ہیں یا ان کی باتوں کو جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو پاور ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرسمیٹک پاور کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟
پھر اسی طرح سے آپ کے پاس آتا ہے مینیجر. A manager is a person employed to facilitate and direct the activities of their staff to deliver to the goals of the institution is called manager. مینیجر آپ کے پاس وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ کیا کر رہا ہوتا ہے, employed to facilitate. مطلب یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے انڈر کام کرنے والے جو سٹاف ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کو گائیڈنس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کے گولز کو پورا کرے. اس کو کہتے ہیں مینیجر. لیڈرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں who influence the behavior and work of others in group effort toward achievement of specific goals in a given situation. مطلب ایک خاص سچویشن میں وہ اپنے لوگ گروپ پر مشتمل لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں, متاثر کرتے ہیں اپنے باتوں کے ذریعے, اپنے کاموں کے ذریعے, اور پھر ان سے جو ہے اپنے جو ٹاسک ہے وہ کیا کرتے ہیں, پرفارم کراتے ہیں. جیسے کہ الیکشنز کے دوران جو مختلف کیا ہوتے ہیں, کیا جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ان سے اپنا کام لیتے ہیں, ان سے جو ہے ان کے ذریعے وہ اپنی جو ہے کیا کرتے ہیں, اپنے جو کیا کہتے ہیں یار, الیکشنز کے دوران لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے نام کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ گروپ پر مشتمل لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہوئے ان سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپین لیتے ہیں, تو اس کو ہم لیڈرز کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا جی, ڈفرینس بٹوین مینیجر اینڈ لیڈر, تو یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہو گئی, یہ آپ لوگوں نے خود یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے, کہ مینیجر اور لیڈر کے درمیان کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق ہوتا ہے. تو ویز ٹو بیکم مور افیکٹو لیڈر. مور افیکٹو لیڈر کس طرح سے آپ بن سکتے ہیں, اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بیسک اور افیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اس پر کام کرتے ہوئے ہم اپنے لیڈرشپ کو جو ہے افیکٹو بنا سکتے ہیں اور اپنے جو کام ہے اس کو ٹائم پر کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر 3 جو کہ ختم ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں.